اگر ایک بہت خوبصورت ڈاکیومنٹری ایک ایسے عالم دین ذرا آپ نے سمجھنا ہے، دیکھنا ہے، جو بینائی سے محروم ہے، نابینا ہے، مگر کیسے پڑھا، کیسے آگے بڑھے، تعلق کشمیر سے ہے، یہ بھی جامعۃ المدینہ کی ایک بہار ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ بچپن میں کسی بیماری کے سبب آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو جانے والے جاں طلع کشمیر کے ایک اسلامی بھائی، جنہوں نے ہمت سے کام لیتے ہوئے نہ صرف ناظرہ قرآن پاک پڑھا بلکہ حافظ قرآن بھی بنے، اور پھر تشنگی علم کو تمام کرنے کی خاطر دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ سے درس نظامی کا کورس کیا، اور المدنی بن کر اس وقت ایک مدرس کے فرائض کو انجام دے رہے ہیں۔ یہ سب کچھ یہ اسلامی بھائی کیسے کر پائے؟ ان کی زندگی میں یہ مدنی انقلاب کیسے آیا؟ میرا نام محمد مقصود علی عطاری ہے۔ میں کشمیر کے ضلع بمبر تحصیل برنالہ کے شہر کوٹ جامل کا رہنے والا ہوں۔ میں آنکھوں سے معذور ہوں، دیکھ نہیں سکتا۔ یہ میری آنکھیں بچپن میں ٹھیک تھیں، بینائی بالکل درست تھی، لیکن بعد میں حادثاتی طور پر ایک ہوش سنبھالنے سے پہلے آنکھ بند ہو گئی، نظر آنا ختم ہو گیا، اور ایک آنکھ سے میں اسکول پڑھا کرتا تھا، اور اسکول میں میں نے 6 کلاسیں پاس کی۔ 12 سال کی عمر میں جو میری آنکھ ٹھیک تھی اس کے اندر سریا باندھنے والی باریک تار لگی، جس سے وہ میری آنکھ ضائع ہو گئی۔ علاج میں نے کافی کروایا، لیکن مجھے اس سے کچھ خاص فائدہ نہ ہوا، اور یوں مجھے دونوں آنکھوں سے نظر آنا ختم ہو گیا۔ میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو جانے کے بعد میرے گھر کے اندر ایک بہت زیادہ پریشانی تھی، کیونکہ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، اور گھر کے مالی حالات جو ہیں وہ کافی پریشانیاں تھیں مالی والے سے۔ تو والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ بچہ کل بڑا ہوگا، ہمارا سہارا بنے گا، لیکن میری آنکھیں بند ہو جانے کے بعد میرے گھر میں ایک مایوسی سی چھا گئی تھی، اور مجھے خود بھی یوں محسوس ہونے لگا کہ اب میں اس معاشرے میں ایک بوجھ بن کے رہ گیا ہوں، اور ایک آنے والی جو زندگی ہے وہ ایک پہاڑ سی محسوس ہونے لگی۔ بزرگ سیدہ عورت ہیں، انہوں نے میری والدہ کو یہ مشورہ دیا کہ اسے قرآن پاک حفظ کروائیں۔ تو ان کے مشورہ دینے کے بعد ہمارے گھر میں یہ مشاورت چلی، یہ شعور پیدا ہوا کہ اس کی زندگی یوں ضائع کرنے کے بجائے اس کو کسی مدرسے میں بھیجتے ہیں تو یہ وہاں پہ قرآن پاک حفظ کر لے۔ تو یوں مشاورت کے بعد مجھے گھر والوں نے بمبر ایک حفظ کے مدرسے میں داخل کروایا، جہاں پر میں نے قرآن پاک حفظ کیا۔ جس مدرسے میں پڑھتا تھا وہ اہل سنت کا مدرسہ تھا، اور مدرسے میں آنے سے پہلے مجھے دعوت اسلامی کا تھوڑا بہت تعارف اس طرح ہوا تھا کہ ہمارے جو محلے کی مسجد تھی وہاں ایک اسلامی بھائی وہ دعائیں وغیرہ پڑھایا کرتے تھے، اور انہوں نے دعوت اسلامی کا کبھی تعارف کرانا، اجتماع کا بتانا، درس دینا۔ تو یوں ایک تعارف تھا کہ دعوت اسلامی بھی کوئی تنظیم ہے، کوئی تحریک ہے، لیکن اتنا قریب سے نہیں جانتا تھا کہ دعوت اسلامی کیا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، اس کا منشور کیا ہے، کوئی اتنی یعنی خاص دعوت اسلامی کے حوالے سے سمجھ نہیں تھی۔ لیکن جب مدرسے میں آیا تو وہاں پر اسلامی بھائی جو ہے وہ مدنی قافلہ لے کے مدرسے میں آیا کرتے تھے، جو ہمارے مدرسے کے ساتھ مسجد تھی اس میں انہوں نے بتایا کہ اجتماع ہوتا ہے۔ اجتماع میں جانا شروع کیا، وہاں نعت خوانی اور بیان وغیرہ، تو 1-2 مرتبہ شرکت کی، پھر ایک شوق پیدا ہو گیا کہ ہر ہفتے کو اجتماع پہ جانا ہے۔ تو یوں اجتماع پہ جانے کا سلسلہ ہوا، پھر کرتے کرتے رکن شورا حاجی وقار المدینہ عطاری کشمیر کے اس وقت نگران تھے، آپ بمبر میں تشریف لائے، آپ نے مدنی مشورہ کیا، کچھ اسلامی بھائی کو امامہ بھی بندوایا، تو وہاں پر میں نے شرکت کی اور میں نے بیعت ہونے کی بھی نیت کی۔ جو اسلامی بھائی ان کی گفتگو اور ان کا ایک شفقت برا انداز، ان کا جو ملنساری اور ایک اچھے طریقے سے بندے کو ملنا، اس سے اچھے طریقے سے گفتگو کرنا، یہ سب کچھ بہت اچھا لگتا تھا۔ ایسا میں نے یہ دیکھا کہ ویسے ایک نابینا اسلامی بھائی ہو تو اس کے ساتھ ایک طنز بھی لوگ کر دیتے ہیں، مذاق بھی کر دیتے ہیں،
تو اسلام بھائی جب بھی جس سے ملاقات ہوئی تو اس میں نے ایک سنجیدگی کا پہلو دیکھا، وہ سنجیدہ ہو کر اور بڑے اچھے طریقے سے ملتے، تو یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ اس نے کوئی اس حوالے سے فرق رکھا ہے کہ یہ نبینا ہے، یا کبھی ان کی طرف سے کوئی طنز یا مذاق کا پہلو نہیں نکلا۔ تو اسلام بھائیوں کی محفلوں میں، اجتماعات میں آیا کرتا تھا تو کبھی ایسا نہیں ہوا، بلکہ محبت، شفقت اور ملن ساری جو ہے یہ سب جب دیکھتا تھا تو مجھے یہ بہت اچھا لگتا تھا۔ جب میں حفظ سے فارغ ہوا، کیونکہ میں دعوت اسلامی کی طرف کافی قربت ہو چکی تھی، تو میں نے شیئر کیا کہ میں درس نظامی کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر میں نے استاد صاحب سے اجازت لی کہ اس طرح سے میں دعوت اسلامی کے مول میں درس نظامی کرنا چاہتا ہوں۔ تو استاد صاحب بڑے اہل محبت تھے، تو انہوں نے مجھے بڑی خوشی سے اجازت دی، دعائیں بھی دیں۔ تو پھر جب بھی جامعۃ المدینہ میں داخلہ لینے کا ذہن بن گیا، پھر میں نے گھر جا کر کال کی، جب بھی جامعۃ المدینہ کے نمبر پر عرض کی کہ حضور میں درس نظامی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں آنکھوں سے معذور ہوں، کیا میں درس نظامی کر سکتا ہوں؟ تو استاد صاحب کا جو انداز تھا نا، اس انداز نے ایک نئی زندگی دی، آپ درس نظامی کر سکتے ہیں، اس طرح کے ملتے جلتے الفاظ تھے۔ تو انہوں نے کافی ترغیب دلائی اور مجھے فرمایا کہ آپ جامعہ میں آ جائیں، انشاءاللہ ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ میں نے استاد صاحب کو یہ بتایا تھا کہ میں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، تو اس پر بھی انہوں نے کافی حوصلہ افزائی کی۔ تو استاد صاحب کی حوصلہ افزائی یوں سمجھیں کہ مجھے کھینچ کے لے آئی جامعہ کی طرف، اور میں نے اپنے ماموں کو ریکویسٹ کی کہ مجھے جامعہ میں داخل کروائیں، تو مجھے وہ داخل کروانے کے لیے آئے جامعہ میں۔ تو شروع میں آزمائشیں کافی تھیں، کچھ مالی والے سے تھیں۔ پھر جب میں جامعہ میں آیا تو چند طلباء نے یعنی مجھے کتابوں کا تعارف کرایا، اور خدشات کا یہ بھی یعنی اظہار کہ یہ تھوڑی مشکل بھی ہیں، تو تھوڑا میں غور و فکر میں پڑا۔ لیکن استاد صاحب نے میرے آنے سے پہلے اسلامی بھائیوں کا ذہن بنایا ہوا تھا کہ اس طرح اسلامی بھائی آئیں گے، تو بہت سارے اسلامی بھائی میری حوصلہ افزائی کرنے والے تھے اور میرے ساتھ تعاون کرنے والے تھے۔ تو اسلامی بھائی یوں میرے ساتھ تعاون کرتے رہے، بلکہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ کپڑے دھونے میں مجھے بڑی پریشانی تھی، کیونکہ ہر ہفتے گھر نہیں جایا جا سکتا تھا، اور کپڑے جو ہے نا وہ دھونے کے والے سے پریشانی تھی۔ تو ہمارے اس جاترا ڈویژن میں ایک ذمہ دار تھے حاجی اشتیاق صاحب، انہوں نے اس میری پریشانی کو حل کیا۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کی ڈیوٹی لگائی، وہ مدرسۃ المدینہ پڑھا کرتے تھے، وہ میرے کپڑے گھر لے جاتے اور کپڑے دھلا کر استری کر کے مجھے دیتے۔ یعنی علاقے کے اسلامی بھائیوں نے بھی مجھے احساس کمتری کا شکار نہیں ہونے دیا۔ اگر کہیں بیمار ہو جاتا یا اس طرح کا مسئلہ تو اس میں مجھے دوائی لے کر دینی، ڈاکٹر کو چیک کروانا، یہ سارا تعاون ان کی طرف سے رہا۔ اور جامعہ کے اندر طلباء کا اسباق پڑھانا، اسباق کا تکرار کرانا، حوصلہ افزائی کرنا۔ پھر درجے میں جب استاد صاحب پڑھایا کرتے تھے تو جہاں پہ اشکال آئے میں استاد صاحب سے سوال کیا کرتا تھا، تو استاد صاحب اس کو نہایت آسان طریقے سے مجھے سمجھاتے اور اس پر یعنی مجھے داد دیتے، ایک حوصلہ افزائی کرتے۔ تو یہ جو سارا انداز تھا ایک حوصلہ افزائی والا، ایک تعاون کرنے والا، اس نے احساس سے کمتری پیدا نہیں ہونے دی، اور بلکہ اس سے ایک ہمت بنی رہتی تھی کہ اتنے سارے لوگ تعاون کرنے والے ہیں، تو یہ کام میں اچھے طریقے سے اس کا جو میں نے یہ پڑھائی شروع کی ہے درس نظامی، اس کو میں اچھے طریقے سے منزل پر پہنچ جاؤں گا۔ دوران تعلیم گھر سے جامعہ تک آنے جانے کے والے سے بڑی پریشانی تھی، کیونکہ ایک تو گھریلو مالی معاملات بھی کافی جو ہے پریشانی تھی، تو ساتھ کوئی آنے جانے والا نہیں تھا۔ تو یہاں سے میں گاڑی پر بیٹھ کر گھر تو چلا جاتا، لیکن گھر سے جب جامعہ میں آتا تو روڈ سے تھوڑا جامعہ دور ہونے کی وجہ سے جب میں روڈ پر اترتا، گرمیوں میں سخت گرمی ہوتی تو دھوپ میں مجھے کافی دیر کھڑا ہونا پڑتا، وہاں سے میں آوازیں لگاتا اسلامی بھائیوں کو کہ مجھے آ کے روڈ سے لے جائیں۔ یوں آزمائش کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن یہ تمام تر آزمائشیں جو جامعہ کے اندر کا ماحول تھا، اساتذہ کا، طلباء کا اور علاقے کے اسلامی بھائیوں کا، اس ماحول نے، محبت نے، حوصلہ افزائی نے ان آزمائشوں کی وجہ سے مجھے پریشان نہیں ہونے دیا، بلکہ ایک ہمت بڑھتی رہی، اور یوں درس نظامی کا یہ جو ہے کورس آگے بڑھتا گیا۔
2 سال تک میں نے جبی جاتلا جامعہ میں یہ تعلیم حاصل کی۔ جامعۃ المدینہ جبی میں دوران تعلیم استاد صاحب پیر صاحب کے والے سے تعارف کرایا کرتے تھے، دعوت اسلامی کا تعارف کرایا کرتے تھے، اور دعوت اسلامی کا جو مدنی کام مختلف ممالک میں جاری تھا اس کے والے سے تعارف کراتے اور بتاتے کہ یہ سارا فیضان امیر اہل سنت کا ہے۔ ایک واقعہ جو اسپیشلی میں جس کا ذکر کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ ہمارے جو رکن شورا تھے حاجی وقار المدینہ، ان کی ذات سے میں بہت متاثر تھا، اسپیشلی ان کی گفتگو، ان کا انداز، ان کی ملنساری، وہ سب دیکھ کر میں بہت زیادہ متاثر تھا۔ بلکہ جب بھی جامعہ میں آتے تو میرے ساتھ بڑی محبت و شفقت سے پیش آتے۔ حاجی وقار المدینہ بھائی جامعہ والوں سے بہت محبت کرتے تھے، تو یوں یعنی کہ وہ اسپیشلی جب ملاقات کرتے تھے یوں محبت شفقت کرتے تھے تو بہت دل کو راحت ملتی تھی، اور یہ خوشی ایک بہت خوشی ہوتی تھی، اور ایک یہ سوچ پیدا ہوتی تھی کہ ایک جو رکن شورا ہیں وہ ان کا یہ انداز ہے تو باپا ہیں ان کا کیا انداز ہوگا۔ مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو، اپنا بنایا مجھ کو سینے مجھ کو، جو بھی ہے میری وقعت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، عطار کا میں سگ ہوں، عطار کا میں سگ ہوں، سمجھو نہ در بدر ہوں، عطار کا سمجھو نہ در بدر ہوں، کیا خوب میری نسبت، کیا خوب میری نسبت، کیا خوب میری نسبت، عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت۔ پیر پر کے جامعہ میں جانا ہوا تو ایک نئی جگہ تھی، ایک آزمائش میرے لیے مزید تھوڑی سی بڑھ گئی کہ میر پر گھر سے اور دور ہو گیا، تو جامعہ میں جانے آنے کے والے سے مزید پریشانی اس والے سے بڑھ گئی کہ میر پر شہر ہے، شہر میں اتر کر جامعہ تک پہنچنا مشکل ہو گیا بنسبت جبی جامعہ کے۔ تو اس میں آغاز میں جبی جامعہ میں آیا کرتا تھا، تو اس وقت جو پچھلے درجات کے طلباء تھے یہاں پر استاذہ کرام ان کے پاس آتا تو ان سے گزارش کرتا کہ اس طرح میں نے میر پر جامعہ میں جانا، تو وہ طالب علم کی ڈیوٹی لگاتے وہ مجھے یہاں سے میر پر جامعہ میں چھوڑ کے آتا۔ کچھ عرصہ یوں سلسلہ چلا، پھر میں نے موبائل لے لیا، تو موبائل جب میں میر پر شہر میں اترتا تو جامعہ میں کال کرتا تھا ناظم صاحب کو، تو خود آ جاتے یا کسی طالب علم کو بھیجتے، وہ مجھے جو ہے نا وہاں سے جامعہ میں لے آتے۔ جامعۃ المدینہ میں دوران زمانہ طالب علمی مدنی قافلوں کا ذہن بھی دیا جاتا تھا استاذہ کی طرف سے، ذمہ داران کی طرف سے، اور ذمہ دار بھی مقرر تھے درجات میں جو قافلوں کے والے سے ذہن دیتے، اور اسپیشلی بتایا جاتا کہ باپا قافلوں سے بہت محبت کرتے ہیں، قافلے والے جو ہیں وہ باپا کو بڑے پسند ہیں، تو یوں ترغیب دلائی جاتی تھی۔ تو ایک جامعۃ المدینہ میں یہ سلسلہ تھا کہ مدنی قافلوں میں جایا جاتا تھا، تو یوں مدنی قافلوں میں جانے کا اتفاق ہوا، یہ سعادت بھی ملی۔ تو بہرحال اس سلسلے کو میں نے جاری رکھا۔ میر پر سے 3 سال پڑھنے کے بعد ہمارا درجہ شفٹ ہوا مرکز الاولیاء کانانو لاہور، لاہور کا شہر ہے کانانو، وہاں الحمدللہ دعوت اسلامی کا بہت بڑا مرکز ہے۔ وہاں پر آخری جو سال تھے موقوف علیہ اور دورہ حدیث، یہ میں نے وہاں پہ کمپلیٹ کیا، اور جب میں اس جامعہ میں گیا اور وہاں پہ میں نے
طلباء کی کثرت دیکھی، تقریباً 400 کے آس پاس طلباء تھے، اور بہت بڑا جامعۃ المدینہ، اتنا یعنی وسیع نظام دیکھ کر میں بہت زیادہ متاثر ہوا کہ دعوت اسلامی نے کتنے بڑے مراکز بنائے ہوئے ہیں، اور وہاں کا پھر اتنا بڑا مرکز، اور پھر دعوت اسلامی کا مدنی ماحول جس طرح ایک چھوٹے نسبتاً جامعہ میں ماحول تھا، ایک وہی انداز، وہی چیز میں نے وہاں بھی پائی، اور وہی ایک جو ہے نا لگن، ملنساری اور پیار محبت، اور یہ ایک مین چیز تھی جو دعوت اسلامی کا ماحول تھا ملنساری والا۔ اس میں وہ ہر ایک اسلام بھائی کو مساوی نظر سے ذمہ داران دیکھتے تھے، کسی کو کم تر نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ جو چیزیں تھیں یہ ایک اندر حوصلہ پیدا کرتی تھی، اور اس نے ہمت کو بنا کر رکھا، اور مزید آگے بڑھنے کا جو جذبہ ہے، جو شوق ہے، یہ اسلامی بھائیوں کے اس ماحول سے، اس دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول سے ملتا رہا۔ یوں الحمدللہ بہت سارے اسلامی بھائیوں کے تعاون سے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے، باپا کے فیضان سے دورہ حدیث کیا، اور اس دوران جتنے بھی امتحانات ہوئے جامعۃ المدینہ کے، تنظیم الدارس کے، سب امتحانات میں نے شرکت کی، اور سارے امتحانات میں نے پاس کیے، اور تنظیم الدارس کی، جامعۃ المدینہ کی اسناد میرے پاس موجود ہیں۔ جو ایک خواہش تھی کہ باپا کی بارگاہ میں جانا ہے اور وہاں پر جا کر دستار کروانی ہے، وہ پھر وقت آ گیا، باب المدینہ حاضر ہوا، باب المدینہ میں نشست ہوئی، باپا کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت بھی ملی، بلکہ باپا کی جو رہائش گاہ ہے وہاں پر ایک مرتبہ حاضری کی سعادت ملی، اور وہاں پر ہم نے عشاء کو چاشت کے نفل بھی باپا نے امامت فرمائی تھی تو ہم نے ادا کیے۔ باپا کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تھی، جب میں نے دستار کروائی تو باپا سے گلے ملنے کا شرف نصیب ہوا۔ تو اس وقت جو باپا نے شفقت فرمائی ملن ساری باپا کی، اور باپا نے میرے اس طرح سینے پر ہاتھ پھیرا، میں نے باپا سے دعا کی، درخواست کی، تو باپا نے دعا بھی دی۔ یہ تو آج ہیں بڑے خوش یار، یہ دستار بندی کروانے کے لیے آئے تو یہ تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی صحبت میں آنے کی توفیق دی، اور آپ نے جو ہے قبول بھی فرمایا، اس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ میرے لیے خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق دے، اور میں مطالعے پہ قادر نہیں ہوں، دعا فرمائیں کہ کوئی ایسا ذریعہ بنے کہ میں بھی جو ہے نا دینی کتب کا خوب مطالعہ کر سکوں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جزا کر دے جو آپ کے معاون بنے۔ ظاہر ہے کہ ان کو پڑھ کے سمجھاتے ہوں گے تبھی تو یہ پاس ہو۔ ماشاءاللہ، اس کا مطلب ان کا حافظہ بہت اچھا ہوگا، اور نابینا کا عموماً حافظہ اچھا ہوتا ہے اس لیے کہ وہ بدنگاہی سے بچا رہتا ہے، بدنگاہی حافظے کا ستیاناش کرتی ہے۔ اللہ عز و جل ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت کی عمر دراز فرمائے۔ ان کا سایہ ہم پر قائم رکھے اللہ عز و جل، اور ان کے فرامین پر، ان کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی نے مجھے اسٹیج پہ پہنچایا، اور الحمدللہ ابھی میں تدریس مدرسۃ المدینہ میں کر رہا ہوں، مجھے مشاہرہ مل رہا ہے، تو اس کے ذریعے سے اپنے گھر کی کفالت کر رہا ہوں، اور ابھی
بلکہ ایک عرصہ صرف اکیلا میں کمانے والا تھا اور گھر کا نظام سارا چلاتا رہا ہوں. اور ابھی بھی الحمدللہ میرا دوسرا بھائی بھی اس معاملے میں جو ہے کفالت کے والے سے اس نے بھی اپنی ذمہ داری نبھانی شروع کی ہے. لیکن ابھی تک الحمدللہ جو ایک میرا بڑا بھائی ہونے کے اعتبار سے رول ہے وہ گھر میں واقعی ہے، گھر کی کفالت کرنا. بلکہ اس ماحول کی وجہ سے مجھے یہ عزت ملی ہے الحمدللہ کہ والدین بہن بھائی سارے مجھے ایک ترجیح دیتے ہیں. میں اس وقت مدرسۃ المدینہ جبی جاتلا میں حفظ کی کلاس پڑھا رہا ہوں اور تقریباً 3.25 سال کا عرصہ ہو گیا مجھے ایک درجہ پڑھاتے ہوئے، اور ایک ہی درجے میں 3.25 سال سے پڑھا رہا ہوں. اور الحمدللہ یہ باپا کا فیضان ہے، یہ میرے مرشد کریم کی نظر ہے کہ 3.25 سال کے اندر جتنے بھی تفتیشی امتحان ہوئے ہیں، اس میں ہمارے سال کے اندر 12 ماہ میں 4 امتحان ہوتے ہیں اور ہر امتحان میں میرا درجہ پاس ہوا ہے. دعوت اسلامی کے لیے مدنی عطیات اکٹھا کرنے کا سلسلہ ہے، اور ساتھ ساتھ میں نے انہیں علم دین حاصل کرنے کا ایک شوق جو ہے ان کے اندر بیدار کر رکھا ہے. مفتی دعوت اسلامی مولانا محمد فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کا تعارف کروا کے، اور الحمدللہ میرے درجے کے مدنی منع نماز کے احکام، باپا کے رسائل، ان کا کثرت سے مطالعہ کرتے ہیں. دعوت اسلامی کا ماحول ہے کہ جس نے میرے جیسے ایک معذور بندے کو، جس کو شاید ہی یہ معاشرہ ایک بوجھ تصور کرتا ہو، اس کو سنبھال کے اس کو تعلیم دلانے کے بعد پھر اس کو مدرسے میں پڑھانے کے لیے مقرر کیا ہوا ہے. آپ کے اگر گرد و نواح میں، آپ کے خاندان میں، سوسائٹی میں، علاقے میں کوئی اگر معذور ہے تو اسے مایوس نہ کریں اور نہ ہی مایوس ہونے دیں اور نہ ہی اسے معاشرے کا بوجھ تصور کریں. دعوت اسلامی کے جب ماحول سے وابستہ ہوگا، جب اسے میرے باپا کا فیضان ملنا شروع ہوگا تو انشاءاللہ اسے دعوت اسلامی والے تعلیم دلائیں گے، علم دین سکھائیں گے. علم دین سکھانے کے بعد انشاءاللہ عزوجل اسے قرآن و حدیث کا پیغام عام کرنے کے لیے، دعوت اسلامی کا پیغام عام کرنے کے لیے اس کو مامور کریں گے. ناظرہ قرأت و تجوید، حفظ قرآن، درس نظامی یعنی عالم کورس، ان تمام علوم کی تعلیم ہوتی ہے مدرسۃ المدینہ جامعۃ المدینہ میں، جن کے انتظامات پر کثیر سرمایہ خرچ ہوتا ہے. تو آگے بڑھیے، ان دونوں شعبوں کی تعمیر و ترقی میں دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیں. اے دعوت اسلام تیری دھوم مجھے